السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حمزہ عباس، آپ دیکھ رہے ہیں انفو انسائٹس۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے آگاہ ہو سکیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر دھندلا گئی۔ ایک دن انہوں نے عیسو کو بلایا اور کہا، میری موت قریب ہے، تو اپنا ترکش اور کمان لے اور جنگل سے میرے لیے کوئی جانور شکار کر کے لا۔ اس شکار کو میری پسند کے مطابق پکا تاکہ میں اسے کھا کر مرنے سے پہلے تمہیں دعا دوں۔ ربیکہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات سن لی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، تو ریوڑ میں سے 2 موٹے تازہ بکرے لا، میں ان کو تیرے باپ کی پسند کے مطابق پکا دوں گی، پھر تو وہ کھانا اپنے باپ کے پاس لے جانا، پھر وہ تجھے دعا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ماں آپ جانتی ہیں کہ عیسو کے جسم پر بال ہیں جبکہ میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے چھو کر دیکھے اور وہ جان جائے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے دعا کی بجائے بد دعا دے ڈالیں گے۔ ربیکہ نے کہا، اگر وہ تجھے بد دعا دیں تو اسے بد دعا کو میرے لیے چھوڑ دینا۔ ربیکہ نے جب کھانا تیار کر لیا، انہوں نے عیسو کے بہترین کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنا دیے، پھر انہوں نے بکری کی کھال سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بازو اور گردن کو چھپا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کھانا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے، حضرت اسحاق نے پوچھا کہ اے بیٹے، تم نے اتنی جلدی جانور شکار کیسے کر لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے مجھے شکار کرنے میں کامیابی دی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میرے قریب آؤ، تمہاری آواز تو حضرت یعقوب جیسی ہے لیکن تمہارے بازو عیسو کی طرح ہیں، کیا تم میرے بیٹے عیسو ہی ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہاں میں عیسو ہی ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، میرے قریب آ جاؤ اور مجھے بوسہ دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جھکے اور انہیں اپنے باپ کو بوسہ دیا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کے کپڑوں کی بو کو سونگھا تو انہوں نے اسے برکت دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ تو دوستو، جو دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے دی تھی وہ یہ تھی، جو تجھ پر لعنت کرے خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے پاس گئے تو عیسو بھی شکار کر کے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ عیسو نے جواب دیا، میں عیسو آپ کا بڑا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شدت سے کانپنے لگے اور کہا، تو پھر وہ کون تھا جو جانور ذبح کر کے میرے پاس لایا تھا اور میں نے اسے اپنی آخری دعا دی تھی، اور اب وہ دعا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے برکت ہوگی۔ جب عیسو نے اپنے باپ کی بات سنی تو وہ بلند اور حسرت ناک آواز سے رویا۔ اس نے کہا، اے باپ، مجھے بھی برکت اور دعا دیجیے۔ حضرت اسحاق نے کہا، تمہارا بھائی دھوکہ دے کر مجھ سے تیری دعا لے گیا۔ عیسو نے اپنے آپ سے کہا، جب میرا باپ وفات پا جائے گا جبکہ اس کے ماتم کے دن قریب ہیں، تو اس کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مار ڈالوں گا۔ عیسو نے اپنی ماں ربیکہ کو اپنا ارادہ بتا دیا۔ ربیکہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تمہارا بھائی عیسو تمہیں مار ڈالنے پر ہے اور یہی بات سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ میرے بیٹے، جو میں کہتی ہوں وہ کر کے تو میرے بھائی لابن کے پاس ماران چلا جا، اور جب تک تمہارے بھائی کا غصہ ختم نہیں ہوتا وہیں رہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماران کی جانب چلے گئے۔ رات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک پتھر کا سرہانہ سر کے نیچے رکھا اور گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک ہے، خدا کے فرشتے اس سیڑھی سے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے بھی آ رہے ہیں۔ اس سیڑھی کے آخری سرے پر خدا کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا خدا ہوں، میں تیرا بھی خدا ہوں، اور جس زمین پر تم لیٹے ہوئے ہو یہ میں تجھے اور تیری قوم کو دوں گا۔ جس جگہ بھی جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھے اس زمین پر پھر لاؤں گا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام جاگ اٹھے اور کہنے لگے کہ خدا یہاں ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشرق کی جانب اپنا سفر جاری رکھا اور ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ چرواہوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو وہیں لابن کی بیٹی راحل بھی اپنے باپ کے ریوڑ کے ساتھ پہنچ گئی۔ چرواہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ یہ لابن کی بیٹی راحل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی سے چلا کر راحل کو بوسہ دیا اور کہا، میں آپ کے والد کا بانجا ہوں۔ راحل دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ لابن حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر ملا، انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابن کو اپنا سارا حال سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لابن کے ساتھ 1 مہینے تک رہے۔ لابن نے کہا تم میرے رشتہ دار ہو، اس لیے میں تجھ سے کوئی کام مفت نہ کراؤں گا، بتاؤ تم کیا مزدوری لوگے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام راحل کی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اگر تم مجھے راحل کا ہاتھ دے دو تو میں آپ کے لیے 7 سال تک کام کروں گا۔ لابن رضامند ہو گیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحل سے شادی کرنے کے لیے لابن کے لیے 7 سال کام کیا۔ راحل کی محبت کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 سال گزر گئے۔ لابن نے ایک بڑی ضیافت کی اور راحل کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ شب زواف گزر گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی دلہن راحل کی بجائے ان کی بڑی بہن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لابن کے پاس گئے اور ان سے ان کی دھوکہ دہی کی وجہ پوچھی۔ لابن نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ پہلے بڑی لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، جبکہ لیا راحل سے بڑی ہے۔ اگر تم مزید 7 سال تک میرے لیے کام کرو تو میں تجھے راحل کا ہاتھ بھی دے دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر رضامند ہو گئے۔ 7 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی راحل سے بھی شادی ہو گئی۔ لیا اور بلہا کے بیٹے۔ خدا نے جب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام لیا سے راحل کی نسبت کم محبت کرتا ہے تو اس نے لیا کی گود ہری کر دی، لیکن راحل کو بانجھ رہنے دیا۔ لیا حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ لیا نے کہا خدا نے مجھے مصیبت سے نجات دی، اب میرا شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرے گا۔ اس نے بچے کا نام روبن رکھا۔ پھر لیا نے دوسرے بچے کو جنم دیا اور کہا میرا خاوند اب بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے خدا نے مجھے دوسرا بیٹا دیا تاکہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرے۔ اس نے اس بچے کا نام شامون رکھا۔ پھر اس نے تیسرے بچے کو جنم دیا۔ لیا نے کہا اب میرا خاوند مجھ سے ضرور محبت کرے گا۔ اس بچے کا نام لاوی رکھا گیا۔ پھر لیا نے چوتھے بچے کو جنم دیا۔ لیا نے کہا مجھے خدا کی حمد کرنا چاہیے۔ اس بچے کا نام یہودا رکھا گیا۔ لیا کے اسی بیٹے یہودا سے یہودی نسل کا آغاز ہوا۔ راحل اپنی بہن سے حسد کرنے لگی۔ اس نے یعقوب علیہ السلام سے کہا مجھے بچہ چاہیے یا پھر میں مر جاؤں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے سے کہا یہ سب خدا کی مرضی ہے، میں خدا تو نہیں ہوں۔ راحل نے کہا تم میری لونڈی بلہا سے مجھے بچہ دو، اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو وہ میرے لیے بچہ جنے گی، میں بھی اس کی ماں بنوں گی۔ بلہا حاملہ ہوئی اور راحل کے کہنے کے مطابق اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ راحل نے کہا خدا نے میری فریاد سن لی، اس بچے کا نام دان رکھا گیا۔ بلہا دوبارہ حاملہ ہوئی، اس نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ تب راحل نے کہا میں اپنی بہن کے مقابلے میں جیتی، اس بچے کا نام نفتالی رکھا گیا۔